नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हमीदिन करीमिन रऊफुर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन अज़ाइम, अल्लाह जल्ला शानहू के फ़ज़ल व करम और रहमत इलाही के नकीब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा लेक्चर है सीरतुर रसूल और एहतराम रसालत पार्ट 2। सहाबा इकराम का सीरत बयान। सहाबा इकराम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत के साथ इतना गहरा लगाव और मोहब्बत व इश्क था कि बिन देखे इन्हें चैन नहीं आता था। जब एक दफ़ा देख लेते इनकी आंखें ठंडी हो जाती, इनके दिल बाग बाग हो जाते, इनके सीने सुकून व तमानियत से भर जाते। महबूब खुदा की एक लम्हा की जुदाई भी गवारा ना करते। सहाबा इकराम की उदासी का हाल हज़रत इल्लामा इकबाल की ज़बानी शेर की सूरत में सुनिए। बिया ए हम नशी बाहम बनालीम मनो तो कुश्ता शान जमाली। इसकी तशरीह ये है, मेरे साथी आ मिल कर रोएं, मैं और तू एक ही शान हुस्नो जमाल के कुश्ता हैं। यानी हम एक ही मुक़द्दस हस्ती के आशिक हैं, उनकी जुल्फ़ के कैदी हैं। इस तरह हम नवा होते, इकट्ठे बैठते, अपनी उदासी और बेचैनी का इजहार करते। ये तो है आका की जुदाई के बारे में। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आशिकों का हाल सुनिए। मुहद्दिसीन ने सहाबा इकराम की हालत नमाज में वालहाना कैफियत हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से इन अल्फाज में बयान फरमाई है। वहम्मल मुस्लिमूना अन यफ्ततिनु फ़ी सलातिहिम, मुसलमानों ने दीदार मुस्तफ़ा के इश्तियाक में नमाज तर्क करने का इरादा कर लिया था। फ़अशारा इलैहिम अतिम्मु सलातकुम, मगर आपने इन्हें नमाज मुकम्मल करने का हुक्म दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि नमाजें जो है वो मुकम्मल कीजिए। सहाबा इकराम की हालत ऐसी हो चुकी थी, मुझे क्या खबर थी रकू की, मुझे होश कब था सजूद का, तेरे नक्शे पा की तलाश में मैं झुक रहा था नमाज में। उनकी हालतें ऐसी हो चुकी थी। सहाबा इकराम की नमाज में वालहाना कैफियत का वाक़या कुछ इस तरह है। एक दफ़ा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी आयाम थे। आपने हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को नमाज पढ़ाने का हुक्म फरमाया। हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज पढ़ाने में मशगूल हो गए। अभी नमाज शुरू ही की थी कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पर्दा मुबारक आगे से हटाकर नमाजियों को देखना शुरू फरमाया। तो नमाजियों ने रुख किबला को छोड़कर रुख मुस्तफ़ा अख्तियार कर लिया। डर था कहीं नमाजें तोड़ ना ली। सिमते मुस्तफ़ा की लगन हो गई, दीदारे मुस्तफ़ा में लग गए। आका का मुखड़ा तकने लगे और ख्याल करने लगे, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही त्वाहा। उनकी हालत कुछ इस तरह हो चुकी थी। और उसके अलावा हज़रत अबू बकर सद्दीक़ जो इमामत करवा रहे थे, उन्होंने समझा शायद आका खुद नमाज पढ़ाना चाह रहे हैं। हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना मुकाम इमामत छोड़कर पिछली सफ़ में आप तशरीफ़ फरमा हो गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से नमाज टूटी नहीं। उनका रुख जो था वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ही हो गया था। नमाज उनकी टूटी नहीं। कुरान की सिर्फ एक सूरत को हजूर का चेहरा तशबीह नहीं दिया जाता, बल्कि 114 सूरतों को जमा किया जाए तो फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुक़द्दस जो है वो तशबीह दिया जाता है। आका का चेहरा जैसे अल्लाह का पूरा हुस्न खुल जाता है। तो फिर आशिकों के बस की बात ना रही। आशिकों की नमाजें ये हैं, आका का ख्याल आने से नमाज मुकम्मल होती है। आशिक कहता है काबे का काबा तो इधर है। आशिकों के चेहरे फिर गए, नमाजें भूल गई, इश्क जीत गया। और उनकी हालत फिर ऐसी थी, सुनिए। चेहरा ए मुस्तफ़ा असल कुरान है, आशिकों की तलावत पे लाखों सलाम। हज़रत अबू बकर सद्दीक़ इमाम थे, उनको भी मुसल्ला इमामत भूल गया। उनकी हालत ये थी, परवाने को चिराग बुलबुल को फूल, बस सद्दीक़ के लिए खुदा का रसूल। उनके बस की बात भी ना रही। पता चला कि जिस इबादत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब नहीं, वो इबादत ही नहीं।
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خوش ہو کر فرمایا جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ درست کیا ہے، اب نمازیں مکمل کرو۔ نماز مکمل کرنے کا آپ نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ اس نماز کو ٹوٹ گئی ہے دوبارہ پڑھو، بھائی وہ ٹوٹی ہی نہیں تھی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دوبارہ پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کے بارے سنیے، حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں شعر کی حالت میں سنیے، ازل سے تیرے عشق کا ترانہ رہی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دین سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ ان کی حالتیں عاشقوں کی ایسی ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ غور فرمائیے، عرفہ اور کاملین فرماتے ہیں عشق ایک ایسی آگ ہے جو دل سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا سب کچھ جلا کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت ایسی کیفیت ہے کہ اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، اگر ہم الفاظ میں بیان کریں تو اصل حقیقت کا مکمل اظہار ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے عاشق جو ہوتا ہے اس کی قدر میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں اس بات کی توجہ کر لو کہ کوئی شخص اپنے دل میں اللہ سے کم محبت رکھتا ہے اور کوئی بہت زیادہ سمو لیتا ہے، ہم اس کے عشق کا کیا بیان کریں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ کوئی نفس ایسا ہے کہ وہ نفس امارہ کے چکروں میں پھنس چکا ہے، جیسا کہ سورۃ یوسف میں فرمایا گیا ہے 53 آیت مقدس میں، ان النفس لا امارۃ بالسوء، ترجمہ بے شک نفس تو برائی کا بہت ہی حکم دینے والا ہے، یعنی انسان کا نفس جو ہے وہ انسان کو برائی کی طرف اکساتا ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ کا عشق اور محبت اپنے دل میں سمو لیتے ہیں، کچھ کم سموتے ہیں، کچھ زیادہ سمو لیتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ نفس امارہ کو سمو کے بیٹھے ہیں، ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں، اس محبت کی چاشنی کا علم ہی نہیں، وہ اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے، انہیں دین کی خبر ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو دین کی خبر نصیب فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں غور کر لو، میرا محبوب لامحدود، بے انتہا، بے کنارہ اور سراپا رحمت ہے۔ عاشق غوطہ زن اس رحمت کے سمندر میں ہر وقت مست غرق رہتا ہے۔ عاشق غوطہ زن جو غوطہ لگاتا ہے عشق کے سمندر میں تو وہ ہر وقت ہی مستغرق رہتا ہے، یعنی ہر وقت غوطہ زن رہتا ہے، ڈوبا رہتا ہے، اس کے دل میں اتنا عشق ہوتا ہے۔ جو عاشق لوگ ہوتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ بادشاہ سے ایسی محبت رکھتے ہیں۔ قاضی ایاز الشفا میں بیان کرتے ہیں، ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ روایت فرماتی ہیں کہ آقا کی خدمت اقدس میں ایک شخص آیا، آپ کے چہرہ اقدس کو اس ٹکٹکی سے دیکھ رہا تھا، نہ تو وہ پلک جھپکتا تھا اور نہ اپنی آنکھوں کو پھیرتا تھا، لگاتار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مقدس کو دیکھتا ہی جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس طرح اشتیاق کے ساتھ دیکھنے کا پوچھا کہ یہ کیا آپ اتنی توجہ سے دیکھ رہے ہو، آپ کا یہ شوق کیسا ہے؟ تو وہ آدمی دست بستہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ بی ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں اور باپ آپ پر قربان، اتمتع من النظر الیک، آپ کی زیارت سے میں تو لطف اندوز ہو رہا ہوں، یعنی یا رسول اللہ میری ٹکٹکی لگا کر اور لگاتار دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ میری کیفیت ایسی ہو چکی ہے عشق کے ساتھ کہ میں تو لطف اندوز ہو رہا ہوں، میں کیفیت میں ہوں، میں لذت لے رہا ہوں، میں بہت ہی سکون محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، آپ کی ذات اقدس کا جو احترام ہے، آئیے دیکھتے ہیں قرآن پاک میں اس کے بارے کیا فرمایا گیا ہے۔ سب سے پہلے دعائے ابراہیمی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو دعا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جو کروائی ہے، وہ کچھ اس طرح ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی۔ بڑے ادب اور احترام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی پیدائش کے لیے دعائیں مانگی، اور اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ 129 آیت میں درج فرما رہا ہے کہ لوگوں دیکھو میں نے کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے لاڈلے محبوب کی پیدائش کی دعائیں کروائی ہیں۔
उस दुआ को अल्लाह तबारक व तआला ने सुना और बिल्कुल उसी तरह जो उन्होंने मांगा था मेरा महबूब अता किया, और महबूब को वो शर्फ अता किया जो मेरे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे लाडली औलाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मांग रहे थे। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, ऐ हमारे रब इनमें इन्हीं में से वो आखिरी और बरगज़ीदा रसूल मबऊस फरमा। इस तरह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ मांगते हैं। यातलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व युज़क्किहिम, तर्जमा जो इन पर तेरी आयतें तलावत फरमाए और इन्हें किताब और हिकमत की तालीम देकर दानाए राज बना दे और इनके नफूसो कलब को खूब पाक साफ कर दे। इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, बेशक तू ही गालिब और हिकमत वाला है। अब ये देखिए, ये जो दुआ की गई है इसमें अल्लाह ताला फरमाता है, जैसा कि सूरत आल इमरान की 7 आयत मुकद्दस में फरमाया गया है, वर्रासिखून फिल इल्म, इन्हें ऐ अल्लाह ताला इन्हें दानाए राज बना दे। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं कि मेरा जो मेरी लाडली औलाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तशरीफ़ फरमा हों तो वो लोगों पर तेरी आयतें भी सुनाए और इन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे के दानाए राज बना दे, वर्रासिखून बना दे और इल्म में कामल पुख्तगी रखने वाला बना दे। इन्हें फमीदा अक्लमंद बना दे, इल्म में गहराई गिराई तबख्तर तअम्मुक वस्त फहम दर्द फिक्र वाला बना दे। अल्लाह तबारक व तआला की रबूबियत की शनास भी करवा दे। अब ये दुआएं जो थीं ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांगी, अल्लाह बादशाह ने वो कबूल भी फरमाई। अब इस पे गौर करना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अल्लाह ताला कैसे दुआएं करवा रहा है और इस दुआ में कितना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब व एहतराम रखा गया है। नंबर 2, सूरत सफ़ 6 आयत मुकद्दस में अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी इसकी आगाही की, अभी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ भी नहीं लाए थे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो उनसे पहले एक किताब जो तौरात थी नाज़िल हो चुकी थी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी तस्दीक फरमाई। यानी ये बात लोगों तक बनी इसराइल कौम को इस बात का फरमाया कि लोगों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा होने वाले हैं और मैं अपने ऊपर जो अंजील किताब नाज़िल है इससे जो पहली तौरात की किताब है मैं उसकी भी तस्दीक करता हूँ। उस किताब में भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का बताया गया है और मेरी अंजील की किताब में भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बशारत दी गई है। बगौर ए कौम सुन लीजिए, सूरत सफ़ में बताया गया है कुछ इस तरह है, व इज़ काला ईसा इब्नु मरयम, और वो वक्त भी याद कीजिए जब ईसा बिन मरियम ने कहा, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम, ए बनी इसराइल बेशक मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ, मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौराह, अपने से पहली किताब तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ। यानी मैं जो मेरे से पहले नाज़िल मैंने बताई है ना कि वो उसमें उसकी तस्दीक भी मैं कर रहा हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होगी, वो खातमुन नबिय्यीन होंगे। व मुबश्शिरम बिरसूलिन याति मिन बाद इस्मुहु अहमद, और इस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बशारत सुनाने वाला हूँ जो मेरे बाद तशरीफ़ लाएंगे। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं जिसका नाम आसमानों में इस वक्त अहमद पुकारा गया है। फलम्मा जाअहुम बिल बय्यिनात, फिर जब वो रसूल आखिरुज़्ज़मां वाज़िह निशानियाँ लेकर इनके पास तशरीफ़ ले आए, जब आका फिर तशरीफ़ ले आए, क़ालू हाज़ा सिहरुम मुबीन, तो बनी इसराइल कौम वो कहने लगे ये तो खुला जादू है। इतना अंबिया इकराम ने पहले इस बात की आगाही की और फिर भी वो इस बात को जादू कहते। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को हुजूर की अहमद का नाम से आगाह कर रहे हैं। व मुबश्शिरम बिरसूलिन याति मिन बाद इस्मुहु अहमद, आमद की बिशारत तो वो सुना रहे हैं। हज़रत ईसा के बहुत से अहवाल आसमान वालों से मुशाबा है, इनकी पैदाइश इंसानी तरीके से हटकर हुई है। आपने इस चीज़ की आगाही
قوم کو دنیا والوں کو بتا دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوگی۔ دیکھیں کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے اچھے الفاظ میں اللہ تعالیٰ اپنے آسمانی کتاب قرآن پاک میں آقا کا ادب کے ساتھ آنا فرما رہا ہے۔ جس طرح قرآن پاک ادب کر رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ہمیں بھی ادب کرنا چاہیے۔ نمبر 3، دعائے ابراہیم تو پھر اب قبول ہی ہو گئی، اور خدا اب ہمیں غور کروا رہا ہے۔ قرآن پڑھنے والوں قرآن پاک پڑھو، مسلمانوں اس میں دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی ہے اس کے بارے اللہ کیسے ہمیں غور کروا رہا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک باعظمت رسول بھیجا، ان پڑھ لوگوں میں۔ یاتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلموہم الکتاب والحکمت، وہ ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ آقا تشریف فرما ہو گئے، آ گئے، اور پھر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے، پھر وہ ویسے ہی لوگوں پر اس پر یعنی جتنی بھی کائنات ہے ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، اور ان کے ظاہر و باطن کو پاک کرتے ہیں، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک وہ لوگ ان کے تشریف لانے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ آقا کا استاد خود خدا ہوا جس نے پوری کائنات کی گمراہی جو ہے وہ ختم کر دی۔ جمان آیت نمبر 3 ہے، یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت سے بھی ہمیں آگاہی دے رہا ہے کہ میرے آقا نے صرف ان پڑھ لوگوں کو نہیں، دوسرے لوگوں کو بھی میرے آقا نے صاف ستھرا اور پاک کیا، پڑھایا۔ اس میں لکھا وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور ان میں سے دوسرے لوگوں میں بھی اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تزکیہ و تعلیم کے لیے بھیجا جو ابھی ان لوگوں سے نہیں ملے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اب یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی ہیں جو ان پڑھ لوگوں میں تشریف لائے، انہوں نے ان پڑھ لوگوں کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی تعلیم دی۔ آپ ام القری مکہ میں ظاہر ہوئے، یعنی آپ مکہ میں پیدا ہوئے، آمنہ کا نور نظر ماں کے شکم میں عالم و عارف اور نبی اور رسول تھا، اور اب بھی نبی اور رسول ہے۔ خدا ان کا خود استاد بنا۔ بعد میں آنے والے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ پہلے آنے والے ہیں، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سارے نبی سارے پیغمبران پہلے آئے ہیں، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بڑی دنیا صحابہ بھی آئے، ولی غوث قطب ابدال بڑی دنیا آئی ہے، یعنی نہ پہلے آنے والے نہ بعد میں آنے والے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہدے تک نہیں پہنچے۔ آپ کا اللہ تعالیٰ نے درجہ کمال رکھا ہے، آپ کی اتنی عزت اور توقیر اور آپ کی رسالت کا اتنا احترام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس طرح میں نے اپنے محبوب مصطفیٰ کو خاتم النبیین بنایا ہے، تو اسی طرح قرآن پاک کے بعد بھی کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ ہمیں آقا کی کتاب کو آقا کا چہرہ مقدس سمجھنا چاہیے اور اس پر مکمل یقین رکھنا چاہیے۔ جیسے صحابہ کرام کے بعد خواہ اولیاء صلحاء اغواث اقطاب ابدال بن جائیں، صحابیت کا درجہ نہیں پا سکتے، اس طرح خواہ دنیا میں آپ سے کوئی پہلے آیا خواہ بعد میں آیا، کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدے کو نہیں پا سکتا۔ آقا خاتم النبیین ہے، ان پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ اس سے اگلی بات سورۃ والضحیٰ میں آپ کے مکھڑا مقدس کی کس طرح تعریف کی گئی ہے، اس پر تقریباً 1 تا 5 آیت مقدس میں آپ کی تعریف کی گئی ہے، لیکن میں آپ کو صرف آیت نمبر 1 سے ہی آج آگاہی کروں گی، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں باقی بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ والضحیٰ میں محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال اور شان کمال کے ذکر نے ان کی زلف گرہ گیر قیدی مترجم کو کتنا بے خود کر دیا ہے، وہ محبت برے ترجمے سے ثابت ہو جائے گا۔ ابھی میں آپ کو واضح کر رہی ہوں، غور فرمائیے۔ والضحیٰ قسم ہے چاشت کے وقت کی، چاشت کہتے ہیں 9:30 بجے دن کے، یعنی دن کا چوتھائی حصہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے محبوب آپ کا چہرہ انور ایسے چمک رہا ہے جیسے آفتاب
چاشت چمکتا ہے، یعنی جس طرح چاشت کے ٹائم سورج چمکتا ہے آپ کا چہرہ اس طرح چمکتا ہے۔ آپ کے چہرہ انور سے تاریک روحیں روشن ہو گئیں۔ والضحیٰ کو یوں بھی سمجھیے آفتاب رسالت کے بلند ہونے کی قسم۔ اللہ تعالیٰ یوں بھی کہتا ہے کہ چاشت کی قسم، کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آفتاب رسالت کے بلند ہونے کی قسم۔ آفتاب رسالت کے نور نے گمراہی کے اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیا۔ حضور کے چہرہ مبارک کی تجلی سے کائنات چمک اٹھی، زلفائے امبرین سے دنیا مہک اٹھی۔ حسن مصطفیٰ کے آگے فسق و فجور کی مورتیں تھرا گئیں، جمال مصطفیٰ کی تنویر کے آگے کفر و باطل کے پتلے گر گئے۔ کائنات میں چراغ حق جلنے لگا، بڑے بڑے کافروں کے دل چھوٹ گئے، حوصلے ٹوٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کا حسن ہے، خدا کی چاہت کا مرکز ہے، اس لیے خدا نے آپ کو والضحیٰ فرمایا، یعنی آفتاب رسالت فرمایا، جس کی تابانی سے روشنی سے روحوں کو روشنی ملی۔ آپ نے کائنات کی روحوں کو روشن کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو تکنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قرآن میرے آقا کا چہرہ ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا محبوب اتنی شانوں والا ہے کہ وہ خدا نہ ہوئے، ان کا چہرہ ایسے چمکتا ہے، وہ والضحیٰ کے مکھڑے والے ایسے ہیں۔ میرے حضور خدا نہ ہوئے، ذکر خدا ہوئے، آئینہ خدا ہوئے، جلوہ خدا ہوئے، مظہر خدا ہوئے، جمال خدا ہوئے، رافت خدا ہوئے، صفات خدا ہوئے، قدرت خدا ہوئے، اخلاق صفات خدا ہوئے۔ لوگوں، دل کو قوت ذکر الہی سے ملتی ہے، دماغ کو توانائی تلاوت قرآن پاک سے ملتی ہے، جسم کو تندرستی نماز سے ملتی ہے، روح کی راحت میرے آقا کو درود و سلام بھیجنے سے ملتی ہے۔ آقا کی رسالت کا احترام کرنا چاہیے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا چاہیے، ان سے محبت ہونی چاہیے۔ جس طرح صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں تڑپتے رہتے تھے اور ان کو دیکھ کر سکون محسوس کرتے تھے، اس طرح ہر مسلمان کو میرے آقا کی تجلیات لینی چاہیے، اس چیز کی امید رکھنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت جو ہے وہ حق ہے اور آپ آخر الزمان نبی ہیں۔ ناظرین مکرم، سیرت الرسول اور احترام رسالت لیکچر پارٹ 2 اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے معارف کا فیض عطا فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما علیہ الا البلاغ۔